طوفانوں کی رکتی ہوئی نبضیں یہ بتا رہی ہیں، اس بار جو پیڑ گرا ہے کوئی عام نہیں ہے۔ یہ ملک، یہ قوم ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ بہت زیادہ سنجیدہ نہیں رہی، اور ان کا ادب و احترام اور ان کے احسان کو کبھی نہیں مانا۔ گزشتہ حالات میں، گزشتہ محرم الحرام میں جو صحابہ کرام، اہل بیت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی، وہ اس قدر شدید ترین تھی کہ یہاں تک خدشہ تھا کہ 80 کی دہائی کی طرح ایک مرتبہ پھر ملک فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا گیا تھا، اور دھکیلنے والوں نے، صحابہ دشمنوں نے، اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ چوک چوراہوں پہ آ کے صحابہ کرام کو گالیاں دینا، اسلام پہ سب و شتم کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے پورا سامان مہیا کر دیا تھا کہ ملک ایک دفعہ پھر افراتفری کا شکار ہو، اس میں قتل و قتال ہو، شر و فساد ہو۔ لیکن امت کے محسنوں نے، اسلام کے محسنوں نے اور پاکستان کے محسنوں نے آگے بڑھ کے ابھرتے ہوئے نوجوانوں کو، اور وہ نوجوان جن کی گستاخیوں کی وجہ سے، اسلام کی گستاخیوں کی وجہ سے جو آپے سے باہر آ چکے تھے اور جن کو کنٹرول کرنا مشکل تھا، بظاہر ان کے جذبات آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہے تھے، لیکن امت کے چند محسنوں نے آگے بڑھ کے اس ملک کو فرقہ واریت کی آگ سے بچا لیا۔ اس میں سے ایک بنیادی نام اور اس میں سے ایک کلیدی کردار وہ جناب مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کا تھا، جنہوں نے اس ملک کو بہت بڑی فرقہ واریت سے بچایا اور امت کو متحد کر کے پرامن جلسے جلوس اور پرامن احتجاج کی طرف لایا۔ ورنہ جو کام انہوں نے کر دیا تھا، اور حکومت بھی اس کا جا بجا اعتراف کرتی ہے کہ انڈیا نے اس سازش کو تیار کیا، اور اس سازش کو تیار کرنے کے بعد انڈیا نے اپنے ایجنٹوں کے حوالے کیا، اور ملک میں انڈیا کے ایجنٹ کون ہیں اور کون لوگ ان کی ایما پہ ملک میں افراتفری اور فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ کسی سے ڈکی اور چھپی بات نہیں ہے۔ جا بجا حکومت کے کرندے، حکومت کے وزیر، حکومت کے مشیر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ بھی جان لیجئے اگر انہوں نے، انڈیا نے اور انڈیا کے کارندوں نے یہاں پاکستان میں بیٹھ کر، کیونکہ پاکستان میں آگ لگانے والا کوئی انڈیا کا بندہ نہیں تھا، وہ پاکستانی ہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام، پیغمبر اسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت کے خلاف زبان درازی کی اور اس ملک کو توڑنے کی سازش بنائی، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے پورا کام کیا۔ لیکن اہل سنت کے مقتدر حلقوں کے مانی ہوئی شخصیات، جن میں سے ڈاکٹر عادل خان صاحب بھی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ایک باصلاحیت شخص کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے امت کو لیڈ کرتے ہوئے، امت کو متحد کرتے ہوئے، یکجا کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک میں بسنے والی عوام ہماری ہے، اس ملک کو ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا ہے، لہٰذا اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، اس ملک کو آگ کی طرف نہیں دھکیلا جائے گا، بلکہ ہم صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور جو لوگ صحابہ اکرام پہ، اسلام پہ بھونکتے ہیں، تبر آوازی کرتے ہیں، ہم بجائے گولی اور گالی کے، بجائے فرقہ واریت تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے، ہم یوں کریں گے کہ ہم دلائل کی طرف جائیں گے، ہم قانون کی طرف جائیں گے، ہم آئین کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے آئینی قانونی جدوجہد کو اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلا راستہ جو احتجاج کا راستہ ہوا کرتا ہے، جو دلیل کا راستہ ہوا کرتا ہے، انہوں نے اس میدان کو سنبھالا۔ انہوں نے امت کے نوجوانوں کی قیادت کی جو بکھرے ہوئے تھے، جن کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ہی مشکل تھا۔ اس حالات میں انہوں نے آگے بڑھ کے ان نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لا کر، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری، انہوں نے حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے نوجوانوں کے سروں پہ دشت شفقت رکھ کے انہیں ایک سائے کے نیچے متحد کر کے عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے کئی مارچ کیے، اور وہ حقیقتاً بلا شبہ وہ ملین مارچ تھے، اور امت کے نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا حکومت وقت کو بھی کہ آپ
صحابہ اکرام کے گستاخوں کے حوالے سے قانون مرتب کریں، آئین مرتب کریں، تاکہ اس ملک میں کوئی اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، تنقید اور ان پہ تبرہ بازی نہ کر سکے۔ اس مطالبے کو لے کر جب ایک بہت بڑا شخص، ایک بہت بڑی شخصیت کا مالک جب وہ آیا اور اس نے آ کر ان مطالبات کو حکومت وقت کے سامنے رکھا، جب دنیا کے سامنے رکھا، اقوام عالم کے سامنے رکھا کہ کچھ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے محسنوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف قانون ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ایک بہت بڑے شخصیت اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت کی طرف سے آئی تو دشمن صحابہ ہل کے رہ گئے۔ اسلام دشمن وہ ان کی جڑیں کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی کہ اب تو ہمارا کفر ننگا ہو گیا ہے، اب تو ایسی علمی اور دلائل کی دنیا میں بات کرنے والی شخصیت اور درس و تدریس سے جن کا تعلق ہے، جن کا اس راستے سے یا اس حوالے سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے آ کر جب ہمارے ان چیزوں پر بات کی ہے اور جب وہ اس قانون کا تقاضا کر رہے ہیں تو اب تو ہم ننگے ہو جائیں گے، اب تو ہمارے کفر کا پردہ چاک ہو جائے گا، تو انہوں نے ڈاکٹر عادل خان صاحب پہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ لیکن وہ یہ جانتے نہیں کہ یہ شہادتوں سے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، یہ آگے چلنے والا ہے، یہ آگے بڑھنے والا ہے۔ یہاں تو ایک خون کا قطرہ گرتا ہے تو اس خون کے ایک قطرے سے سینکڑوں نئے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، مطلوب مومن کا ہے ہی شہادت ہے، مومن تو چاہتا ہی یہ ہے۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں ساری زندگی ایک طرف، اور یہ جو چند پروگرامات اور مارچ جس میں عظمت صحابہ کا علم لے کر وہ اٹھے، یہ ایک طرف اللہ نے اس وقت کو اور ان مارچ جن میں انہوں نے عظمت صحابہ کا جھنڈا لے کر اپنے آپ کو پیش کیا، وہ سارے کے سارے ایک طرف اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اللہ نے اس کے بدلے انہیں سب سے محبوب چیز عطا فرمائی جو اللہ کے محبوب کی بھی محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میرا دل چاہتا ہے اور میں زندہ کیا جاؤں، مجھے بھی شہادت کی موت آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہادت مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب کی محبوب چیز اللہ رب العالمین نے تحفے میں ڈاکٹر عادل خان صاحب کو دی، لیکن حکومت کے لیے، اداروں کے لیے یہ بات قابل تشویش ہونی چاہیے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ پرامن لوگوں کو کیوں مارا جاتا ہے، ہمیشہ ان پہ حملے کیوں کیے جاتے ہیں، ہمیشہ انہیں کیوں شہید کیا جاتا ہے۔ کیا یہاں پہ پرامن رہنے کی سزا شہید ہونا ہے، مر جانا ہے، قتل کر دینا ہے، یا انہیں ماورائے عدالت اٹھا لینا ہے، اغوا کر لینا ہے، مار دینا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو خدا نخواستہ امت کے نوجوانوں کی رہنمائی کرنے والے اور ان کو حوصلہ دینے والے اور ان کے دست شفقت رکھنے والے یہ لوگ اسی طرح سائیڈ اختیار کر کے، کنارہ کشی اختیار کر کے یہ دوبارہ اس میدان میں ان کے ساتھ نہ آئے تو پھر کسی کے لیے بھی ان کو کنٹرول کرنا بڑی مشکل بات ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ صحابہ اکرام کا نام لینے والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی معاملہ کیا گیا، ہمیشہ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے صحابہ اکرام کا نام لیا، جن لوگوں نے صحابہ اکرام کے علم کو لے کر اور گستاخان صحابہ کے خلاف تحریک شروع کی، یا جن لوگوں نے اس تحریک کا حصہ بنتے رہے اور صحابہ اکرام کے گستاخ اور اسلام کے گستاخوں کے خلاف آئینی قانونی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا، ان کے ساتھ ہمیشہ یہی کیا گیا اور ان کے قاتل ہمیشہ نامعلوم ہی رہے۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری امت جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے کہ ان کے قاتل کون ہیں، جو صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے ہیں، جنہوں نے چوکوں اور چوراہوں میں آ کے، کراچی کے چوکوں پہ آ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنتیں کی، وہی ان کے قاتل ہیں۔ جنہوں نے اسلام آباد کے باڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، وہی ان کے قاتل ہیں۔ حکومتیں جانتی ہیں، ادارے جانتے ہیں کہ یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے ان کے اوپر حملے کیے اور ایسے لوگوں کو شہید کیا جو امت کے محسن تھے، جو قوم کے محسن تھے، ہمارے ملک کے محسن تھے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں پر حملے کر کے انہوں نے انڈیا کا ایجنٹ ہونے
کو جو ہے وہ ثابت کیا۔ آج بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انڈیا نے کارروائی کرتے ہوئے ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹر عادل خان صاحب کو شہید کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا سے بندہ تو نہیں آیا، وہ یہیں کا کوئی خریدا ہوا بندہ ہوگا۔ جب گستاخی ہوئی تو تب بھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ انڈیا والے کروا رہے ہیں، تو انڈیا والے کروا رہے ہیں تو یہاں کے کسی بندے سے کروا رہے ہیں، یہاں کے کسی طبقے سے کروا رہے ہیں، اس طبقے کو سامنے لایا جائے، اس بندے کو سامنے لایا جائے، اس مکتب فکر کو سامنے لایا جائے جو ان کا رکھیل بن کے، جو ان کا اعلی کار بن کے یہ ساری کی ساری فرقہ واریت اور یہ ساری کی ساری سچویشن اور ساری کی ساری متشددانہ کارروائیاں اور یہ قتل و قتال اور شر و فساد ملک میں پھیلا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ملک بہت بڑی جو ہے فرقہ واریت کی طرف جا سکتا ہے، بہت بڑی شر و فساد کی لڑائیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو روکنا ہوگا اور اپنے ملک کو بچانا ہوگا۔ ہمارا ملک ان چیزوں کو متحمل نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عادل خان صاحب کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے پوری امت کے سامنے بے نقاب کیے جائے کہ یہ لوگ ہیں جو ملک کو آگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اسلام، صحابہ اکرام، پیغمبر اسلام کے مخالف ہیں، ان کے اوپر تبرہ بازی کرنے والے یہ لوگ ہیں جو امت کے محسنوں کو بھی معاف نہیں کرتے، جنہوں نے ہمیشہ گولی اور گالی کا راستہ اختیار کیا ہے، آئینی راستہ چھوڑ کے، قانونی راستہ چھوڑ کے، دلائل کی جنگ چھوڑ کے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن صحابہ اکرام پہ مر مٹنے والوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ یہ عزم کر چکے ہیں قبر کی پاتالوں تک وہ تمہارا پیچھا کریں گے اور تم میں انشاءاللہ ہر آئینی میدان میں، قانونی میدان میں اور دلائل کے میدان میں تمہیں شکست دیتے رہیں گے اور تم اسی طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر مارتے رہو۔ لیکن ہم نے تو یہ قسم اٹھائی ہے کہ صحابہ اکرام کا نام لیتے ہوئے جئیں گے، صحابہ اکرام کا نام لیتے ہوئے مریں گے۔ یہی ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور اسے اپنے لیے ہم ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے لواحقین کو ہم سبھی بلا شبہ غمگین ہیں، ہم سب کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور حضرت دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس تحریک مدح صحابہ کے لیے کسی عظیم لیڈر کا انتخاب کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عادل خان صاحب نے تحریک عظمت صحابہ کے لیے جو بیڑا اٹھایا، قائدانہ کردار ادا کیا، اس کے سوا کوئی نعمت تھی ہی نہیں کہ جو ان کو عطا کی جاتی۔ اللہ نے نعمت کے طور پہ، اللہ نے انعام کے طور پہ انہیں شہادت عطا فرمائی۔ مر تو ویسے بھی جانا ہے، دنیا سے تو چلے جانا ہے، لیکن عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اگر چلے جائیں، جب آگے پہنچیں تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسنین اور حضرت معاویہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ وہ آگے استقبال میں کھڑی ہوں، تو یہ موت تو وہ موت ہے جس کے بارے میں رب العالمین بھی فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حقیقت میں یہ مرا نہیں بلکہ یہ زندہ ہے، اور حقیقت میں یہاں سے اس کی حقیقی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے مستحکم۔ اور جو اس قسم کی سازشی ہیں جو ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنائے۔